أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، اور بنی آدم نے کہا تھا کہ بلا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بھی بنایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کل جا کے قیامت کے میدان میں یوں نہ کہیں کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے اس لیے ہم نے ایسا کیا، لہذا ان کے کرنے کا گناہ ہمارے پر نہیں ہونا چاہیے، ہماری سزا ان کو دو. آج جن آیات کو پڑھا ہے اس میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے. مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمٰن نے ربط بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ عہد و میثاق کے بعد اس واقعے کو بیان کرنا جس میں ایک آدمی نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا اور ہدایت کی باتیں ہوتے ہوئے، نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، سب کچھ ہوتے ہوئے خواہشات کی پیروی کی اور دنیا کے چکر کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے. اور وہ آدمی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نام یا نہیں بیان کیا ہے. واقعہ یا تو بنی اسرائیل کا ہے یا پھر کسی اور آدمی کا ہے. علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے اسی طرح سے امام فخر الدین رازی نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف لوگوں کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ واقعہ کن کا تھا. چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں بلعم بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بلعم بن باعورہ کا قصہ بیان کیا ہے. آلوسی نے لکھا کہ اس کو بلعام بن باعور بھی کہتے ہیں.
بلعم بن باعورہ یا بلعام بن باعور. اسی طرح سے کچھ مفسرین فرماتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم اور ابو روق، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیہ بن سلط کے بارے میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، اس نے حسد کیا تھا حضور سے، اس کا واقعہ بعد میں عرض کروں گا. تیسرے نمبر پہ امام راضی نے لکھا کہ اچھا یہ دوسرا قول ہے. امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ثقیف کا بھی یہی قول ہے کہ امیہ بن سلط کے بارے میں یہ آیت ہے نازل ہوئی ہے. راضی نے تیسرا قول لکھا ابو عامر راہب کے بارے میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا تھا. وہ زمانہ جاہلیت میں راہب بنا ہوا تھا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ابو شیخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ عالم ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، جس کی بیوی کو بسوس کہا جاتا تھا، بسوس. اور علامہ آلوسی نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ نعمان بن صیفی ہے جو راہب تھا. اسی طرح سے امام راضی نے ایک قول یہ نقل کیا کہ اہل کتاب کے جو منافق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور پانچواں قول راضی نے یہ لکھا کہ یہ آیتیں عام ہے ہر اس شخص کے بارے میں جس کے سامنے ہدایت پیش کی گئی لیکن اس نے ہدایت سے اعراض کیا. یہ قول قتادہ، اکرمہ اور ابو مسلم کا ہے. علامہ آلوسی نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو نقل کیا کہ کن کن کے بارے میں کیا کیا واقعہ پیش آیا تھا. چنانچہ پہلا واقعہ بلعم بن باعورہ کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حکم دیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے کہ ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ان لوگوں کو آپ سنا دیجئے، ان کے سامنے تلاوت کیجئے اس آدمی کی خبر کی، اس آدمی کے حالت کی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. پھر وہ ان آیتوں سے نکل گیا، اس نے ٹھکرا دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے، سخت گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کے درجے کو بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، وہ زمین کا ہو کے رہ گیا اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. پس اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اگر آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو وہ ہانپے گا، یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بھی ہانپے گا. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ ایسی قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
سو آپ واقعات کو بیان کیجئے تاکہ وہ سمجھیں اور دھیان دیں، فکر کریں، سوچیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے وہ مثال جو بیان کی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے، وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ آیات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کے سنائیے، جس میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیتیں چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھی، اور ان سے عہد لیا تھا تورات پہ چلنے کا، حضور پر ایمان لانے کا، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا۔ بعد میں عہد الست کا تذکرہ آ گیا، تو چونکہ اوپر سے ایک لمبی فہرست ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، تو علامہ آلوسی بغدادی کا کہنا یہی ہے کہ زیادہ موزون اور مناسب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہی کے بارے میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم، عارف اور مشہور پیشوا قوم کے سربراہ کا واقعہ، جس کے اندر عروج کے بعد تنزل، ہدایت کے بعد گمراہی مذکور ہے۔ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہو جانے کے باوجود جب نفسانی خواہشات اور مقاصد کے پیچھے جب آدمی جاتا ہے تو سب کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے بلعم بن باورا کا۔ ہاں، بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، بہت ہی زیادہ بڑی عبرت کا سامان ہے اس قصے کے اندر۔ قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا کہ وہ کون تھا۔ اب ائمہ تفسیر، صحابہ و تابعین سے کیا منقول ہے؟ ظاہری باتیں نام نہیں ہے تو جس نے جس کو دیکھا ہوگا یا جس نے جس کے بارے میں حدیث پڑھی ہوگی وہ اس کے ساتھ چسپاں کرے گا۔ مختلف روایتیں ہیں جن میں زیادہ مشہور اور جمہور یعنی معتبر علماء کے نزدیک یہ ہے، جس کو ابن مردوی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باورا ہے۔ یہ آدمی ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو نبی کہہ دیا، بعض تفسیر کی کتابوں میں نے دیکھا، لیکن امام رازی نے بڑے شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے لیے سلیکشن رکھا ہے، کوئی الیکشن نہیں رکھا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ نبی تھا تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو اس آدمی کا حال جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھا، لیکن
امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں پر اپنی رسالت کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسوں کو نبوت کے مقام سے مشرف نہیں کرتے جو بعد میں چل کے گمراہ ہونے والا ہو۔ بعض لوگوں نے اس حصے کو دیکھ کر کہا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو کیا واقعہ ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، کیونکہ الذی آتیناہ آیاتنا سے پتہ چل رہا ہے۔ فرعون ڈبو دیا گیا، مصر فتح ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اب قوم عمالقہ کے ساتھ، جبارین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ چھٹے پارے میں یہ بات گزری ہے۔ جبارین نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کا لشکر ہمارے سر پہ آ گیا ہے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا ڈوب جانا اور غارت ہو جانا سب کو معلوم تھا۔ ان کو فکر ہوئی کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا بھی شکست کھانا یقینی ہے۔ فرعون اتنی بڑی طاقت والا تھا، وہ ان کے سامنے ہلاک ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو قوم جبارین نے بلعم بن باورا کے پاس جا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے اس ملک میں آئے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دیں۔ بلعم بن باورا کے پاس اس میں عزم تھا، وہ اس سے دعا، جو بھی دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ بلعم نے اپنی قوم سے بتایا کہ افسوس کی بات ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا؟ اور ان کا مقام اللہ کی یہاں جو ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان بھی کھولی، تو میری دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بلعم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کرتا ہوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ کیا یا کوئی عمل کیا، تو خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم بن باورا کے سامنے لمبی چوڑی رقم ہدیے کے طور پر پیش کی، جو در حقیقت رشوت تھی۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے، اللہ والوں کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، پہلے اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، وہ نہیں تیار ہوتے تو پھر ان کو رشوت دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی رقم پیش کر دی۔ بلعم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ ہدیہ قبول ہوا، اب پیچھے پڑ گئے لوگ کہ آپ کو یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ اصرار، الحاح، اس کی کوئی حد نہیں رہی، اتنا زیادہ اصرار کیا کہ بلعم نے بات مان لی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آدمی پیسوں سے نہیں مانتا تو پھر کیا ہوتا ہے، بیوی کے پاس جاتے ہیں اس کی، اور اس کی بیوی کو مناتے ہیں کہ آپ ذرا سمجھا دو اپنے میاں کو۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں، یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ وہ تو نہ کہہ رہے تھے، لیکن بیوی نے کہا تو ماننا پڑا، قبول کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کا کام کر دیں۔
بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے بلعام کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنی شروع کی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف، اس کی زبان سے وہ الفاظ خود اپنی قوم جبارین کے خلاف نکل رہی تھی۔ بد دعا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، اور یہ بد دعا ہو رہی تھی ہدیہ دینے والوں کے لیے۔ وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے کہا کہ میری زبان قابو میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف نہیں بول پا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ پیراستہ مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ بھی حرکت کرے کرنے دے، روکے نہیں، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر اللہ کا نازل ہوتا ہے، وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ دیکھا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنی بدکاریاں، زناکاریاں عام ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیزبین، گے اپنی خواہشات کو فطرت کے خلاف پورا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے۔ ہاں، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کے سوچیں کہ ایک جو کووڈ کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے اندر کورونا کی آواز لگی ہوئی ہے، تو پہلے تو معاشرے کو ٹھیک کرو، اپنے برائیوں سے تو دور ہو جاؤ۔ خیر، بلعام باورا کی یہ شیطانی چال جبارین کو سمجھ میں آ گئی، اس پر ان لوگوں نے عمل کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہوا۔ بلکہ بنی اسرائیل کا جو بڑا آدمی تھا ایک، وہ اس چال کا شکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہیں آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے یہ برا کام کیا تھا، اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا، لٹکا دیا، کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور توبہ کی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو رفع کیا۔ یہ بلعام بن باورا کا واقعہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس طرح سے نقل کیا ہے، اور امام فخر الدین رازی نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ آیت بنی اسرائیل بلعام بن باورا کے بارے میں اتری اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کا ارادہ کیا جس میں یہ بلعام رہتا تھا،
وہاں والوں سے غزوہ کیا، جنگ کی، وہ لوگ کفر پہ تھے. لوگوں نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کر. وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے منع کیا، لیکن لوگ اس کو ابھارتے رہے یہاں تک کہ اس نے دعا کر دی. کیا ہوا؟ اس وجہ سے بنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بلعم کی دعا کی وجہ سے وادی تیہ میں پھنس گئے یا جنگل میں پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، یہ کس گناہ کی وجہ سے ہم تیہ میں گرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلعم کی دعا کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے میرے خلاف اس کی دعا قبول کی تو آپ میری دعا اس کے خلاف قبول کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اسم اعظم کو کھینچ لے لے واپس. اور جو کچھ معرفت ہے، غازی نے تو ایمان کا لفظ لکھا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ نبی کسی کے ایمان کے سلب کی کیسے دعا کرے گا. معرفت جو تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ بھی کھینچ لی جائے، اللہ سے جو تعلق ہے وہ ختم کیا جائے. تو بلعم کے سینے سے سفید کبوتر کی طرح چیز نکل گئی. یہ واقعہ بلعم بن باورا کے بارے میں نقل کیا ہے. جس آدمی کو بنی اسرائیل میں سے ان لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا ایک نشہ سوار ہوا تھا، اس کا نام علامہ آلوسی بغدادی نے زمرہ بن شلوم، جو کہ سمعون بن یعقوب کی اولاد میں سے ان کے پوتوں میں ایک سردار تھا، اور جس عورت کے ساتھ گڑبڑ کی وہ کستہ بنت سور تھی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ مقاتل کا کہنا یہ ہے کہ بلقا کا جو بادشاہ تھا اس نے بلعم سے کہا تھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر. اس نے کہا کہ نہیں، میرا دین اور ان کا دین ایک ہے، میں بد دعا نہیں کر سکتا. تو اس بادشاہ نے ایک لکڑی گاڑ دی تاکہ بلعم کو اس کے اوپر سولی چڑھا دے. تو بلعم نے دعا کی اسم اعظم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس شہر میں نہ آنے دے. یہ دعا قبول ہوئی اور بنی اسرائیل تیہ میں جنگل کے اندر رہ گئے. پھر وہی واقعہ جیسے کہ امام رازی نے لکھا ہے. وہ تیہ کیا تھی؟ تیہ کے بارے میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ وہ ایک راحت اور دل کا کچھ سکون والی بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کو وہیں پر ان کو اس لیے رکھا گیا کہ بلعم نے بد دعا کی تھی. آلوسی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس میں کلام ہے، کیونکہ نبی اس طرح کی تھوڑی دعا کریں گے. ابن منذر کا کہنا یہ ہے، وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آدمی علماء بنی اسرائیل میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو شدائد کے موقع پر پریشانی کے عالم کے اندر آگے کرتے تھے، اور یہ ان کو ناپسند کر رہا تھا. ایک مرتبہ مدین کے بادشاہ کی طرف بھیجا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. تو یہ جب دعوت دینے گیا، اس نے
موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کے دین کو اپنا لیا۔ بعض لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا امیہ بن سلط کا نام لیا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم، بہت سارے حضرات فرماتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے امیہ بن سلط کے بارے میں۔ اس نے کتابوں کو پڑھا تھا، اس کے پاس علم تھا، اور اس کو یہ یقین تھا، اس نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجیں گے، اس کو یہ امید تھی کہ وہ رسول میں رہوں گا، اس کو یہ امید تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس کو حسد آ گیا، اور اسی حسد پہ باقی رہا، اور اس کا انتقال کفر پر ہوا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بحرین کی طرف گیا اور وہاں جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ 8 سال تک وہاں مقیم رہا، پھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ایک اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی اور سورہ یاسین شریف پڑھی۔ جب سورہ یاسین سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو امیہ کود پڑا اپنے پاؤں کو کھینچتے ہوئے، بلکہ حضور کے پاؤں کو کھینچتے ہوئے کود پڑا۔ قریش کہنے لگے، قریش اس کے پیچھے لگ گئے، امیہ بن سلط کے پیچھے۔ کہا اے امیہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حق پہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم ان کا اتباع کر لیں۔ کہا نہیں، ابھی میں ان کے معاملے میں غور کرتا ہوں۔ یہ شام کی طرف چلا گیا اور بدر کی لڑائی کے بعد آیا کہ اسلام میں داخل ہو۔ لیکن جب اس کو کچھ خبر دی گئی تو اسلام سے اس نے ہاتھ دھو ڈالا، اسلام چھوڑ دیا۔ بدر کے اندر جو لوگ مارے گئے، بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی، 70 کفار قتل کر دیے گئے، یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اپنے رشتہ داروں کو قتل نہ کرتے۔ پھر وہ طائف چلا گیا اور وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بہن فاریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اس کی وفات کے بارے میں، تو اس کی بہن نے یہ کہا کہ اس نے مرتے وقت کچھ اشعار کہے تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے وہ اشعار نقل کیے ہیں۔ کل عیش وان تطاول دہرا صائر مرتا الی ان یزولا، تمام عیش اگرچہ لمبے زمانے تک رہے وہ ایک مرتبہ ختم ہونے والے۔ ہاں، تقریباً 8 اشعار نقل کیے ہیں آلوسی نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک آمن شعرہ وکفر قلبہ، تمہارا بھائی کہ اس کا شعر تو مومن تھا لیکن اس کا دل کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر علم کے بعد جہالت، ہدایت کے بعد گمراہی، اس کا تذکرہ ہے۔
اور بعض لوگوں نے نعمان بن سیفی راہب کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت میں راہب بن گیا تھا، گھر بار چھوڑ کے بس ایک کنارے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ٹاٹ پہنا اور مدینہ منورہ میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ ما ھذا الذی جئت بہ، آپ کیا لے کے آئے ہو، یہ دین جو لائے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الحنیفیہ دین ابراہیم علیہ السلام، تمام باطل دینوں سے ہٹ کر ایک دین جو توحید ہی خالص کے اوپر مبنی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے کہا میں اس پر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لست علیہا، تو اس پر نہیں ہے، تو نے اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل کر دی ہے جو اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا امات اللہ الکاذب منا طریدا وحیدا، اللہ تعالی ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کو اکیلا ذلت کے ساتھ اس کو موت عطا فرماوے۔ پھر یہ شام کی طرف چلا گیا اور منافقین سے اس نے کہا کہ ہتھیار تیار کرو۔ قیصر کے پاس آیا، قیصر سے کہا کہ ایک لشکر مجھے دو تاکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مدینے سے میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالوں، لیکن وہ وہیں پر اکیلا ذلیل ہو کے مر گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں بسوس کا جو شوہر راہب تھا اس کے بارے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ابن ابی حاتم نے اور ابو شیخ نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کو 3 مقبول دعائیں دی گئی تھی، اور اس کی بیوی جس کا نام بسوس تھا، اور اس بسوس کو اس سے ایک لڑکا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ جو 3 دعائیں آپ کے پاس ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا مجھے دے دو۔ کہا چل تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ بنی اسرائیل میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت مجھے بنا دے اللہ تعالیٰ۔ دعا کی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنا دیا۔ جب پتا چلا لوگوں کو، جب اس نے جان لیا کہ ایسا ہو چکا ہے دعا سے اور ساری عورتوں سے خوبصورت میں بن گئی ہوں، تو اس نے کہا ایک اور ارادہ ہے، ایک دعا اور کر دیجیے۔ کہا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کتیا بنا دے۔ جب اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی طرف کوئی ہے نہیں، تو اب وہ اپنے شوہر سے اعراض کرنے لگی، بے رغبتی کرنے لگی، اور یہ دوسری چیز مانگ لی کہ کتیا بنا دے۔ دعا کی تو ویسی ہو گئی، 2 دعائیں ہو گئی۔ تو جو اس عورت کی اولاد تھی وہ آئی، انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ بڑے شرم کی بات ہے، لوگ ہمیں آڑ دلاتے ہیں کہ تمہاری ماں تو کتیا ہے، لہٰذا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اسی حال پہ اس کو لوٹا دے جس پر وہ تھی۔ دعا کی تو پھر ایسی ہو گئی کہ تینوں دعائیں ایک عورت کی وجہ سے چلی گئی۔ وہیں سے ایک کہاوت ہو گئی اشأم من البسوس، بسوس سے زیادہ منحوس، یعنی ایک عورت نے تینوں دعائیں برباد کرا دی، کسی کے کام نہیں آئی۔ اگر پوری قوم کی ہدایت کی دعا کرواتی تو پوری قوم ہدایت پہ آ جاتی، اور کوئی دعا کرواتی اپنی کو نیک ہونے کی
اللہ کے مقبول بندے میں ہونے کی تو وہ ہو جاتی. اور تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ یہ بسوس اسی آدمی کا نام ہے، اسی راہب کا. خیر واللہ عالم بالصواب. یہ ایک روایت ہے جس کے اندر راہب کا ہونا، اور بعض لوگوں نے جیسے ابو مسلم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرعون ہے، اور آیات سے مراد دلیلیں جو اللہ تعالیٰ نے اور معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے اوپر نازل کیے تھے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. خیر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب چاہے بلعم بن باورا کا قصہ ہو، یا پھر امیہ بن سلط کے بارے میں ہو، یا ابو عامر الراہب کے بارے میں ہو، یا پھر نعمان بن سیفی کے بارے میں، اگر اس کو عموم پر بھی رکھا جاوے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ہدایت آ جاوے اور پھر اعراض کر لے، اس کی مثال یہاں کتے کی بیان کی ہے. سب کے ساتھ چسپاں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آپ ان لوگوں کے سامنے عبرت کے خاطر بیان کیجئے اس آدمی کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیتوں سے نکل گیا. انسلاخ کا لفظ عربی زبان کے اندر چمڑا نکالنا، سلخ کے معنی چمڑا نکالنا، اور انسلخ کے معنی نکل جانا. وہ نکل گیا ان آیتوں سے. ہم کیا مطلب؟ جو آیتیں، جو علم و معرفت اس کو عطا کی گئی تھی اس میں سے وہ نکل گیا. جانور کی کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے انسلاخ کا لفظ بولا جاتا ہے. گویا کہ آیات کو ایک لباس یا ایک کھال کے ساتھ تشبیہ دی، بتلایا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا. جیسے کھال نکالنے سے جانور سے وہ کھال جدا ہو جاتی ہے، اس طرح سے یہ بھی ہو گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی اللہ کی محبت سے معرفت معصیت کی طرف چلا گیا، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی ناراضگی کی طرف چلا گیا. بعض حضرات نے جیسے کہ ابو مسلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ آتیناہ آیاتنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واضح طور پر آیتیں بیان کی تھی لیکن اس نے قبول نہیں کیا، اور اسے عاری ہو گیا، خالی ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہیں چلتا تھا. جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا. ہاں اسی لیے تو کہا جاتا ہے ایمان والوں سے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، اس کے ذکر میں رہو. اگر اس میں رہو گے تو شیطان دور بھاگے گا، اور جب اس سے خالی ہو جائیں گے تو پھر شیطان آ جائے گا. اذان ہوتی ہے تو ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے شیطان، پھر آ جاتا ہے. پھر اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. علامہ آلوسی نے شیطان کے بارے میں یہاں 2 قول لکھے ہیں. شیطان اس کے پیچھے لگ گیا کا مطلب جو انسانوں میں کفار تھے وہ، اور دوسرے شیطان کے متبع اتباع کرنے والے جو انسان تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے.
اور عبداللہ بن مسلم کا قول یہ ہے کہ فَأَتْبَعَهُ الشیطان کا مطلب شیطان نے اس کو پکڑ لیا. ادراک کے معنی پانا. اتبعت القوم، میں قوم کے پیچھے لگا، یعنی میں ان کے ساتھ مل گیا. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو پا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ایمان اور طاعت تھی. جب وہ نہیں رہے تو اس نے پا لیا. اور جوہری کا کہنا یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ کہ پہلے میں اس کے تابع تھا، اب وہ میرے تابع ہو گئے. معنی یہ ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، گویا کہ وہ امام الشیطان بن گیا. شیطان دور دور بھاگتا تھا، اب شیطان مل گیا اور شیطان بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. شیطان پیچھے چلے گا کا کیا مطلب؟ وہ متبوع ہے، یہ تابع ہے. متبوع ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی وہ شیطان کا باوا بن گیا. یہ ایک مبالغہ ہے، یعنی اتنا زیادہ برائی میں وہ آگے نکل گیا کہ شیطان بھی اس کے پیچھے ہونے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. شیطان کے قابو میں آ جانے کے بعد ظاہری بات ہے شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے. خیر، آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مضامین بیان کیے ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین کی، عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرماوے اور تادم آخر موت تک اس پہ قائم رکھے. شیطانی تمام چالوں سے ہمارے گھر والوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.